آج کی ہماری گفتگو کا موضوع سخن ایک انتہائی اہم موضوع کے اعتبار سے ہوگا۔ مرور زمانہ کے ساتھ پرآشوب دور میں جہاں اور بہت سے فتنوں نے سر نکالا، وہاں ایک فتنہ منکرین حدیث کا ہے، اور اس کے لیے چند طرح کے گروہ پیدا ہوئے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے بارے میں اشکالات، ڈاؤٹ، شکوک و شبہات پیدا کر کے یا تو سرے سے ہی حدیث کا انکار کیا، یا من چاہی حدیث مان لی، یا حدیث کو خفیف مانا۔ تو اس طرح بالترتیب یہ تینوں افراد جو تھے، انہوں نے حدیث کے حوالے سے اس طرح کا ایک ماحول کریٹ کیا، اور اہل قرآن کے نام سے کچھ لوگ اٹھے، اور ان افراد نے یہ ظاہر کیا کہ شاید ہمارے لیے قرآن مجید فرقان حمید ہی کافی ہے اور ہم اسی سے ہی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ حدیث is the authentic resource of Islam۔ حدیث اسلام کا ایک ایتھینٹک ریسورس ہے، اور قرآن و سنت کی پیروی کرنے کے بغیر بندہ صراط مستقیم تک نہیں جا سکتا۔ حدیث اور قرآن دونوں ہی شریعت کی اساس ہے، اور سنت کی پیروی بھی ضروری ہے جس طرح قرآن کی پیروی ضروری ہے۔ اس حوالے سے جن لوگوں نے قرآن مجید کی آیات کو ہی صرف اپنی ہدایت کا ذریعہ مانا اور حدیث کا انکار کیا یا حدیث کو ہلکا جانا، وہ تین گروہ ہوئے۔ کتنے جی؟ تین۔ ایک وہ ہیں نعوذ باللہ جنہوں نے سرے سے حدیث کا انکار کر دیا اور کہا صرف قرآن ہی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ جو احادیث ہماری عقل میں آئیں گی ہم اپنی سمجھ کے مطابق اس کو صحیح سمجھیں گے، ہم ان کو مان لیں گے، باقی چھوڑ دیں گے۔ اور تیسرے وہ ہیں جنہوں نے حدیث کو خفیف جانا، جب ان کے سامنے کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے تو وہ اس کو ہلکا جانتے ہوئے نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں قرآن میں تو نہیں آیا۔ تو یہ تین طرح کے طبقات آج ہمارے معاشرے میں کسی نہ کسی شکل میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان تینوں طبقات کو منکرین حدیث کا نام دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس لیے آج ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا جس میں یہ بات ثابت ہوگی کہ قرآن مجید فرقان حمید جس طرح ہمیں اصول بتاتا ہے، اس کی عملی صورت، اس کی پریکٹیکل فارم اگر ہمیں ملے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور عمل سے ملے گی۔ اس لیے حدیث از دا ایتھینٹک ریسورس آف اسلام۔ حدیث اسلام کا ایک ایتھینٹک ریسورس ہے۔ حجیت حدیث اور حدیث کا دلیل بننا اور حدیث کو قرآن کے اصول کی وضاحت کے لیے بطور دلیل پیش کرنا، یہ امت کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا، اور امت مسلمہ ان تمام اصول کو اپنانے والی ہے۔
حدیث کے دلیل ہونے پر گفتگو کرنے سے پہلے 3 باتیں سمجھیں. 3 سوالات میں پیش کروں گا اور پھر تینوں کا جواب سمجھ آتے ہی آپ کو حدیث کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا. اس سے پہلے کہ میں 3 سوال اٹھاؤں، آپ سمجھ جائیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اصول بتائے ہیں. جیسے ہمیں حکم ملتا ہے نماز قائم کیجئے، اقیموا الصلاۃ، لیکن نماز کیسے ادا کرنی ہے اس کا حکم قرآن میں نہیں، اس کا حکم ہمیں حدیث میں ملتا ہے. روزہ رکھیں، کتب علیکم الصیام، لیکن روزے کی فرضیت کے ساتھ اس کے جتنے احکام ہیں وہ ہمیں کہاں ملتے ہیں؟ حدیث میں. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کیسے دی جائے، کتنا نصاب ہو، یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملتی ہیں؟ حدیث سے. حج کیسے ادا کیا جائے. الغرض جتنے بھی اصول قرآن مجید فرقان حمید میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ اصول جو قرآن میں عطا کیے اس کی عملی تصویر اور اس کی پریکٹیکل جو فارم ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا. تو لہذا اس کو ہم تو وحی کی صورت کے اندر نام کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یعنی قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے. قرآن کو وحی مطلوب کہتے ہیں. وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے وہ قرآن ہے، اور وہ وحی جس کی تلاوت نہ کی جائے وہ حدیث ہے. تو پھر وحی کی کتنی قسمیں بنی؟ 2. وحی مطلوب وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے وہ قرآن. وحی غیر مطلوب وہ وحی جس کی تلاوت نہ کی جائے وہ حدیث. اور یاد رکھے جس راستے سے ہمیں اللہ کا قرآن ملا ہے اسی راستے سے ہمیں حدیث مصطفیٰ ملی ہے. لہذا جیسے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو پڑھتے ہیں، اس کو صحیح ڈائریکشن میں سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث مبارکہ کی ضرورت ہے. ادروائز ہم حدیث مبارکہ کے حوالے سے صحیح اعتبار سے معنی اور مفہوم کو کہیں بھی کامل طور پہ نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ قرآن و حدیث کی تطبیق کے ساتھ اور احادیث کے اندر تطبیق کے ساتھ اس کے معنی اور مفہوم کو جان سکیں. لہذا حدیث اتھینٹک ریسورس ہے. پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ہدایت دینی ہے تو پروردگار نے کتاب اور رسول کے بغیر ہمیں ہدایت کیوں نہیں دی؟ ایک سوال پیدا ہو، ہدایت کس نے دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو، مخلوق کو. تو پروردگار نے کتاب اور رسول کے بغیر ہدایت ہمیں کیوں نہ دی؟ پہلا سوال. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے رسالت کے ڈیزگنیشن اور منصب کے لیے انسانوں کا انتخاب کیوں کیا؟ فرشتوں اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ منصب کیوں نہیں دیا؟ ایک سوال پیدا ہوا. رسالت کے منصب کے لیے نبیوں رسولوں کے لیے انتخاب کس کا ہوا؟ انسانوں کا. باقی کسی مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی نہیں بنایا، آخر کیوں؟ یہ دوسرا سوال. تیسرا، اللہ نے جتنی بھی کتابیں دیں وہ ڈائریکٹ کیوں نہیں دی؟ اللہ نے ہر کتاب کسی رسول کے واسطے سے کیوں دی ہے؟ ہر صحیفہ کسی رسول کے واسطے سے کیوں دیا ہے؟ کتاب ڈائریکٹ آتی، لوگ عمل کر لیتے. یہ 3 سوال سمجھ آ گئے. پہلا سوال کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے کتاب اور رسول کو واسطہ کیوں بنایا؟ پروردگار چاہے تو ڈائریکٹ ہدایت دے دے، انسان کو ہدایت دینی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم کون کہتے ہیں فیکون ہو جاتا ہے. تو پہلے تو یہ سوال. دوسرا، انسان کو کیوں منتخب کیا؟ فرشتے یا اور غیر انسانی ہستیاں
وہ رسول بن جاتی۔ اور تیسرا، تمام آسمانی کتابوں کو رسول کے واسطے سے کیوں نازل کیا؟ وداؤٹ رسول کیوں نہیں نازل کیا؟ کیوں نہیں اتارا؟ اب پہلے سوال کا جواب، اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ ہے کہ مخلوق کی ہدایت ہو، انسانوں کی ہدایت ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے رسول کا انتخاب کیا اور پھر اس رسول کے واسطے اپنی کتاب بھی مخلوق تک پہنچا دی۔ کیوں؟ اس کی وجہ، اللہ رب العزت وہ ہستی ہے جو کمال کے انتہائی بلند مقام پر ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تقدس اور پاکیزگی کے اعلیٰ ترین درجے پر فائل ہے، اور ہم انسان ناقص ہونے میں سب سے انتہائی درجے میں ہیں۔ اب انسان میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ اللہ سے بلا واسطہ ہدایت اور فیض حاصل کر سکے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ خدا قادر نہیں ہے، نہیں، نعوذ باللہ، اس کی وجہ انسان کا ناقص ہونا ہے۔ انسان ناقص ہونے میں انتہائی نیچے درجے پر ہے، اس میں یہ صلاحیت اور قابلیت نہیں اور استعداد نہیں کہ وہ براہ راست خدا سے فیض حاصل کر سکے۔ اس لیے پروردگار جو درجہ کمال میں اعلیٰ ترین درجے پر ہے، جو غایت تجرد میں ہے، جو تقدس اور پاکیزگی کی انتہاؤں میں ہے، وہ رب چاہتا ہے انسان کو ہدایت ملے، لیکن انسان ناقص ہونے میں نچلے ترین درجے میں ہے، اس میں صلاحیت نہیں کہ وہ خدا سے بغیر واسطے کے تعلق پیدا کر سکے۔ لہذا اللہ نے جو انتہائی تقدس کے اعلیٰ مقام پر ہے، جو کمال کے اعلیٰ ترین درجے پر ہے، اس رب نے ناقص مخلوق جو کہ ناقص ہونے کے انتہائی درجے میں ہے، ان کو ہدایت دینے کے لیے واسطہ نبیوں رسولوں کا بنایا۔ پھر آپ کہیں گے جی نبی رسول بھی تو انسان ہی ہے، لیکن نہیں، اگرچہ انبیاء اور رسول انسان ہیں، اللہ نے بشریت میں ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا، وہ انسانیت میں بلند سطح پہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں میں ایسی استعداد پیدا کی کہ وہ چاہیں تو بلا واسطہ اپنے رب سے تعلق رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسول اعظام میں وہ صلاحیت پیدا کی، وہ استعداد پیدا کی کہ انبیاء کرام اور رسول اعظام کو بغیر واسطے کے رب سے تعلق قائم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو قابل ترین بشر بنایا، بشریت میں وہ اعلیٰ ترین درجے پر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام، اپنی ہدایت ڈائریکٹ مخلوق کو نہیں دی، بلکہ اللہ نے ہدایت دینے کے لیے واسطہ درمیان میں نبیوں رسولوں کا بنا دیا۔ ایک سوال سمجھ آ گیا۔ دوسرا سوال، اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے انسانوں کو کیوں منتخب کیا؟ فرشتے بن جاتے، غیر انسانی ہستیاں رسول بن جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بشر ہی مبعوث ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ، اگر فرشتے یا غیر انسانی ہستیاں انسان کو ہدایت دینے کے لیے رسول بن جاتی، انسان کے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے کے لیے رسالت کے منصب پہ فائز ہو جاتی، تو پھر یاد رکھیے انسان کی ہدایت اور تزکیہ کا سبب انسان ہی بن سکتا ہے، کیونکہ فرشتے تو نوری ہیں، وہ اپنی نورانیت میں، اپنی ملکیت میں، اور غیر انسانی ہستیاں اپنی فطری تقاضے کے مطابق یہ صلاحیت نہیں رکھ سکتی کہ وہ انسان کو ہدایت دے سکے، کیونکہ انسان میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، چلنا بھی ہے، پھرنا بھی ہے۔ فرشتے کھانے سے بھی پاک ہیں، سونے سے بھی پاک ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا،
اگر ہم فرشتہ بھی بھیجتے تو انسانی لباس میں بھیجتے. اس سے پتہ چلا انسان کی ہدایت کے لیے فرشتہ کام نہیں دے سکتا. اللہ رب العزت نے فرشتے کو انسانی جذبات سے محروم رکھا ہے. شہوانی قوتیں اس میں مفقود ہیں. وہ انسانی ضروریات سے بے نیاز ہے. وہ نوری اور ملکی صفات سے متصف ہے. وہ انسان کی تعلیم و تربیت نہیں کر سکتے. اس لیے خالق کائنات نے انسانوں میں سے اعلیٰ ترین بشر کو مقام رسالت و نبوت پہ فائز کیا اور پروردگار نے ان کے ذریعے انسان کی ہدایت کے فریضے کو سر انجام دیا. انسان کی ہدایت کے عمل کو سر انجام دیا. تو گرامی حضرات، اس لیے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کی ہدایت و تزکیہ اور تربیت کے لیے فرشتوں کی بجائے انسانوں کو رسول بنا کے بھیجا ہے. پھر سوال پیدا ہوا کہ کتابیں رسول کے واسطے سے کیوں آئیں؟ ڈائریکٹ آ جاتی کتاب اللہ کی طرف سے فرشتہ لے آتا، لو بھی یہ پڑھو اور عمل کرو. لیکن رسول کے واسطے سے نازل اس لیے کی کہ اللہ رب العزت اگرچہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ کتاب کو ڈائریکٹ نازل کر دے، لیکن رب قدوس یہ چاہتا ہے کہ رسولوں کے ذریعے کتابیں نازل ہوں. اور جتنی کتابیں آئیں، توریت، زبور، انجیل، جہاں تک کہ قرآن مجید کی بھی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بھی اپنے رسول کے واسطے سے نازل کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، محبوب اگر یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کی محبت کا تو جھوٹا ہے. ان کو کہو فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت فرمائے گا. اسے پتہ چلا کتاب اور رسول دونوں کو اس لیے بھیجا کہ کتاب کی اطاعت بھی ضروری ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے. کتاب کو ہم پڑھیں گے اصول کے ساتھ اور اس کی عملی تفسیر انبیاء کرام رسول اعظام ہے جو ہمیں قرآن کے جتنے احکام ہیں ان کی پریکٹیکلی اور عملی فارم دکھا کر بتاتے ہیں یہ رب کا فرمان ہے اور یہ اس کی عملی صورت ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے اور یوں تم عمل کرتے جاؤ دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب ہو جائے. لہذا جو منکرین حدیث ہیں ان کے چند طبقات ہیں. اب تھوڑی سی آپ کی میں توجہ چاہوں گا چونکہ یہ فتنہ سوشل میڈیا پہ عام ہے اور اس کے لیے باقاعدہ مستشرقین نے کتابیں لکھی اور یہ وہ مستشرقین ہیں اورینٹلسٹ جو مغربی اسکالر ہیں اور مشرقی علوم سیکھ کر قرآن و سنت پر اعتراض کرنے والے ہیں. توجہ، ان مستشرقین نے سب سے پہلا سوال یہ اٹھایا کہ اے مسلمانوں تم حدیث کس طرح پڑھ سکتے ہو؟ 1400 سال گزر گئے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ حدیث وہی ہے جو آقا علیہ السلام کو فرمانا ہے؟ تمہارے پاس کون سی دلیل ہے کہ یہ سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان ہے؟ 4 دن بعد بات بدل جاتی ہے اور تم کہتے ہو 1400 سال بعد تمہارے پاس صحیح حدیثیں موجود ہیں. یہ ان کا ایک سوال ہے. نمبر 2، انہوں نے حدیث کے ریسورس پر اعتراض کیا کہ یہ حدیث کس واسطے سے آئی، کیسے تمہارے پاس پہنچی. نمبر 3، انہوں نے کہا کہ حدیثیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لکھی نہیں گئی تو تمہارے پاس لکھی ہوئی کہاں سے آ گئی. یہ 3 اعتراض سمجھ آ گئے. یہ بڑی اہم ترین گفتگو ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پر مستشرقین نے پھیلا کر مسلمانوں کے ذہنوں میں زہر گھولا ہے. اس لیے آج بھی ہم اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ان کا جواب دے رہے ہیں. پہلے سوال کا جواب یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کچھ ارشاد فرماتے تو آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو بعض مقام پر خود تلقین فرماتے اور بعض مقام پر صحابہ خود ان احادیث کو لکھ لیتے یا زبانی یاد کر لیتے. ایسے آقا علیہ السلام کی
لاکھوں حدیثیں صحابہ کے سینے میں محفوظ تھی. یعنی میں آپ کو آسان کرتے ہوئے یوں سمجھاؤں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث کو جمع کرنے کے 3 ایتھینٹک ریسورس. کتنے؟ 3. عربوں میں حافظہ بڑا مضبوط تھا. عرب لوگ بڑی بڑی چیزوں کو سینکڑوں اشعار زبانی یاد کرتے ہیں، ان کو فخر تھا. اس لیے عربی ہمیں کہتے تھے اجمی، گونگے. کہتے تھے یہ گونگے ہیں، ان کو کیا پتا، ہمارا علم دیکھو اور ہمارا حافظہ دیکھو. عربیوں کا بڑا حافظہ تھا. تو اب سب سے پہلا ریسورس کیا تھا کہ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک حدیث کو یاد کر لیں. اس کے بارے میں روایت موجود ہے، ایک مرتبہ تقریباً 40 یا اس سے زیادہ صحابہ موجود تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی تو ایک صحابی نے دوسرے کو سنائی. اتنی دیر سرکار اٹھ کے گھر تشریف لے گئے. دوسرے نے تیسرے کو سنائی، تیسرے نے چوتھے کو. کرتے کرتے ایک حدیث 40 صحابہ نے ایک دوسرے کو سنا دی. اس کا مطلب کہ حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے صحابہ اس کو یاد کر لیں. اب ایک ایک حدیث 40 صحابہ کو یاد. تو سب سے پہلا ریسورس کیا بنا حدیث کا؟ حفظ، یعنی یاد کر لینا. صحابہ کرام زبانی یاد کر لیتے. نمبر 2، کون کہتا ہے کہ حدیثیں نہیں لکھی گئی؟ حدیثیں تو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھوائی. ابتدا کے اندر بالکل سرکار نے روکا شروع میں، کیونکہ قرآن مجید لکھا جا رہا تھا تو حدیث بھی لکھی جانے لگی وہیں. تو یہ اشتباہ پڑھنے کا اندیشہ تھا کہ قرآن اور حدیث مکس نہ ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں سرکار کی ہر بات لکھ دیتا. انہوں نے ایک کتابچہ مقرر کیا، اس کا نام ہے کتاب صادقہ، صحیفہ صادقہ. یہ جو پڑھ لیجیے صحیفہ جو صادقہ ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے لکھا. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی ہر بات لکھ دیتا. ایک دن صحابہ نے مجھے کہا کہ تم ہر بات کو لکھتے ہو. کبھی سرکار غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی سرکار ناراضگی میں بھی ہوتے ہیں، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشی میں ہوتے ہیں. تو ناراضگی کا حکم اور ہے، خوشی کا حکم اور ہے، تو تم ہر بات لکھ لیتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غور کیا، عبداللہ بن عمر بن عاص نہیں لکھ رہے. آپ نے پوچھا ہاں بھی کیا معاملہ ہے، لکھتے کیوں نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی میں ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ آپ خوشی کے لمحات میں ہیں، تو ہر بات نہ لکھی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے فرمایا اکتبو، لکھو، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں. اس منہ سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. اور اللہ نے اس کی تصدیق قرآن میں فرمائی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ محبوب اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، کہ وہی کہتے ہیں جو رب وحی کی صورت میں عطا فرماتا. اس لیے میں نے بتایا کہ قرآن وحی مطلوب ہے اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے. قرآن بھی وحی، حدیث بھی وحی. اب اس ایتھینٹک ریسورس کو سمجھنے کے لیے آپ کو علم ہوا کہ سرکار کے دور میں باقاعدہ لکھا گیا. اب جو لکھا گیا توجہ کے ساتھ، ایک چیز نہیں،
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا صحیفہ علی آپ کے پاس صحیفہ موجود تھا، اس میں آپ نے بہت سے مسائل لکھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ صادقہ لکھا ہوا باقاعدہ موجود تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ ابو ہریرہ لکھا گیا، جس کو بعد میں ان کے شاگرد حضرت حمام بن منبہ نے باقاعدہ طور پر تصنیف کیا، اور مزے کی بات ہے یہ صحیفہ ابو ہریرہ آج بھی مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ ڈاکٹر امید اللہ نے دریافت کیا، اس کا پہلا حصہ مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، اس سے ملتا ہے۔ یہ صحیفہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ابو شاہ کو لکھنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونے والی مردم شماری کو لکھا گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مقامات پر جب صحابہ کو دے کچھ تحریری ہدایات اور دستاویز لکھ کر بھیجتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے کانٹریکٹ اور معاہدے ہوئے غیر مسلموں سے یا مسلمانوں کے مابین کسی معاملے میں، وہ سارے تحریری صورت میں ریٹن فارم میں تھے، وہ سارے لکھے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام مختلف امور کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر ان کی چیزوں کو لکھ لیا کرتے۔ کون کہتا نہیں لکھا گیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تو بے شمار احادیث کو لکھا گیا، لہذا مستشرقین کا یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ تو حدیث کو جمع کرنے کے میں نے دو ریسورس بتا دیے عہد نبوی میں، سرکار کے دور میں۔ پہلا ریسورس کیا ہے؟ صحابہ کرام نے حفظ کیا، حدیثوں کو یاد کیا۔ نمبر دو، صحابہ کرام نے لکھا، ریٹن فارم میں لے آئے۔ اور نمبر تین، صحابہ کرام کا جو عمل تھا یہ بھی حدیث کو محفوظ تعامل الناس، ایک ایک سرکار کی ادا کو صحابہ اپناتے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی ایک ادا کو بھی صحابہ چھوڑ۔ تو اس اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے تین ریسورس بنے۔ حدیث کو یاد بھی کیا گیا، میمورائز کر لیا بار بار صحابہ نے، حدیث کو ریٹن فارم میں لکھ لیا اور حدیث پہ پریکٹیکلی عمل کیا۔ تو یہ تینوں ریسورس اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہی حدیث کو محفوظ کرنے کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد اب جو اس پر سوال اٹھایا گیا کہ جی حدیثیں تم تک کیسے پہنچی، توجہ، اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری دنیا سے وصال کے بعد صحابہ کا دور آیا۔ صحابہ کے دور میں حدیثوں کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، ایک دوسروں کو سنایا جاتا۔ پھر تابعین کا جب دور آیا اس میں بھی حدیثوں کو جمع کیا گیا، یعنی تقریباً پہلا دور 98 ہجری تک ہے، جس میں حدیثوں کو ایک دوسرے سے سن کر یا ایک دوسرے سے لکھوا کر، جیسے حمام بن منبہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے صحیفے کو بہتر انداز میں قلم بند کیا۔ تو یہ سلسلہ چلتا گیا 98 ہجری تک۔ 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بن کے آئے، وہ عظیم خلیفہ جن کے دور میں خلافت راشدہ کی یاد تازہ، ایسے خلیفہ کہ جہاں جنگل میں بکریاں چراتے ہوئے اپنے ریوڑ کو لے کر چلنے والا چرواہا کہتا آج عمر بن عبدالعزیز فوت ہو۔ دوسرے نے کہا تجھے کیسے پتا یہ تو جنگل ہے؟ کہا اس جوہڑ پر میری بکریاں پانی پینے آتی ہیں، کسی بھیڑیے نے کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، آج اس بھیڑیے نے حملہ کیا، لگتا ہے عمر بن عبدالعزیز دنیا سے چلے گئے۔ جب حکمران عادل ہو تو جانوروں میں بھی انسانیت آ جاتی ہے، حکمران کا اتنا فرق پڑتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز ان کے دور میں تو پھر حدیث کی بہاریں آ گئی، آپ کے دور میں درسگاہیں قائم ہوئی، آپ کے دور میں حدیثوں کو جمع کرنے کا باقاعدہ آپ نے طریقہ کار وضع کیا۔
اور یہ 99 ہجری سے شروع ہو کر 200 ہجری تک جاتا ہے، دوسرا دور حدیث کا۔ اس کے اندر فقہ کی تدوین ہوئی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاکھوں حدیثوں سے 84,000 مسائل کا استنباط کیا۔ اس دور میں موطا امام مالک لکھی گئی، بہترین کتاب آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس دور کے اندر مختلف محدثین نے کام کیا حدیث پر، اور باقاعدہ حدیث کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ جن واسطوں سے حدیث آئی ان واسطوں کو جاننے کے لیے سند کو پہچاننے کا علم ایجاد ہوا، جس کو اسماء الرجال کہتے ہیں۔ یہ دوسرے دور کے اختتام میں، اور 200 ہجری کے بعد پھر تیسرا دور شروع ہوا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کرنے کے لیے جیسے پہلے ایک واسطہ صحابی، پھر تابعی، پھر تبع تابعی، پھر اس کے بعد کوئی محدث، 3 واسطے ہو گئے، 4 واسطے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کو روایت کرنے کے حوالے سے جتنے ریسورس آئے، ان 6 لاکھ لوگوں کی زندگی کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ لکھ کر 6 لاکھ افراد کی زندگی کا احوال تیار کر لیا گیا۔ دنیا کے کسی بھی مقام پر اور کسی بھی جگہ کسی کے پاس ایسا علم نہیں کہ جس کے اندر اس انداز میں اسماء الرجال کے ساتھ کسی چیز کی پہچان۔ علم الجرح و تعدیل کا آغاز ہوا، سند کو پرکھنے کی بات ہوئی۔ جب لوگوں نے اس وقت بھی سوال اٹھایا کہ کس طرح ہم حدیث کو پرکھیں گے، ہمارے بزرگوں نے جواب دیا، ہم حضرت امام احمد بن حنبل کی بنائی ہوئی چھاننی میں چھان دیں گے تو حدیث صحیح کون سی ہے، موضوع کیا ہے، ہر ایک نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ پھر بعد میں آنے والے محدثین نے اس کام کو آگے بڑھایا، حدیث اتھینٹک ریسورس سے چلتی ہوئی ہم تک پہنچی۔ ایک ایک راوی کے بارے میں بحث کی گئی، اس کی ولادت، اس کی پیدائش، اس کا دنیا میں رہنا، اس نے کس کی جگہ سفر کیا، کن اساتذہ سے پڑھا، کیسے حدیث کو لیا، کہاں کہاں تک حدیث کو پہنچایا، اس کا وصال کیسے ہوا، اس کا عقیدہ کیا تھا، اس کا نظریہ کیا تھا۔ 6 لاکھ لوگوں کی زندگی کو لکھ کر ہم نے اپنے آقا کی حدیث کا ایک ایک ریسورس محفوظ کر لیا جو آج ہمارے پاس موجود ہے۔ مستشرقین کہتے ہیں تمہارے پاس حدیث کہاں سے آئی؟ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اسماء الرجال کی چھاننی ہے، ہم اس میں حدیث کو چھان کے بتا دیتے ہیں کہ حدیث کس درجے پر پہنچی ہے، اور اسی درجے کا حکم بھی اس پہ لگا دیا جاتا ہے۔ لہذا آج کی اس گفتگو میں آپ کو پتہ چلا کہ حدیثوں کو محفوظ کرنے کا باقاعدہ اہتمام کیا گیا، اور پھر بعد میں آنے والے جو محدثین ہیں تیسرے درجے کے، ان میں امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، جامع ترمذی کو لکھا گیا، امام محمد عیسیٰ ترمذی نے، سنن ابی داؤد کو مدون کیا گیا، سنن نسائی کو مدون کیا جاتا ہے، سنن ابن ماجہ کو مدون کیا جاتا ہے۔ یہ 6 اتھینٹک بکس، ان کو سیاہ ستہ سے متصف کیا گیا۔ اس میں جتنے بھی راوی آئے، ہر راوی کو اس کے اعمال کے مطابق جانا گیا۔ ہم نے بغیر سند کے کسی حدیث کو قبول ہی نہیں کیا۔ اور آج بھی یعنی ہمارے ہاں جب کوئی دورہ حدیث کر کے فارغ ہوتا ہے تو استاد سے اب بھی اس کو سند ملتی ہے، اور اس بر صغیر میں عموماً زیادہ تر جتنی سندیں ہیں وہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہیں۔ ہماری اسناد میں نے علامہ قبلہ اشرف قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پڑھا تو انہوں نے جو مجھے سند عطا کی، الجواہر الغالیہ فی الاسانید العالیہ، 32 واسطوں کے بعد امام بخاری اور اس کے واسطے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جاتی ہے۔ انہوں نے حدیث مصافہ کی ہمیں اجازت دی اور اپنے شیخ کے نام کے ساتھ اجازت دی۔ یہ جو
سند کے ساتھ اور ریسورس سے ہمیں حدیثیں پہنچتی ہیں، یہی ریسورس اور سند ہے جس سے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے بالکل صحیح مفہوم اور معنی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ کہنا حدیثیں کیسے جمع ہوئیں، ہم کہتے ہیں حدیثیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یاد کر کے، لکھ کر اور اس پہ عمل کر کے محفوظ کر لی گئیں، اور آدھے تابعین میں پھر آگے جب دور آتا ہے اس کو لکھ کر محفوظ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو سنا کر اور یاد کر کے، یہاں تک کہ محدثین کا مقام اور مرتبہ یہ تھا کہ امام بخاری کو ایک مرتبہ بلایا گیا ان کے حافظے کے امتحان کے لیے، اور ان کے سامنے 100 سے زیادہ حدیثیں سند اور متن دونوں کو جدا جدا کر کے پڑھا گیا۔ آپ نے 100 کی 100 حدیثیں سنی اور ان کے خاموش ہونے کے بعد پہلے بندے سے شروع ہوئے، ان کی غلط سند بھی بتا دی، صحیح سند بھی بتا دی، 100 کی 100 سند اور متن کو صحیح ملا کے بتا دیا۔ ہمارے آقا کا صحیح یہ فرمان ہے، ایسا حافظہ اللہ نے ان کو عطا کیا۔ امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو وصیت لکھتے ہوئے کہتے ہیں، بیٹا 5 لاکھ حدیثوں سے یہ میں آپ کو وصیت لکھ رہا ہوں، جو اپنے بیٹے کو نصیحت 5 لاکھ حدیثوں کے نچوڑ سے کریں، وہ سرکار کی شریعت کے فیصلے میں کتنی لاکھ حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوں۔ تو یہ باقاعدہ طور پر اس کو مدون کیا گیا، اور پھر احادیث آج ہمارے پاس مسلسل جو آئی ہیں وہ کسی نہ کسی ایتھینٹک ریسورس سے، اور ہم اسی کے مطابق آج اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا حدیث is the authentic resource of اسلام، حدیث اسلام کا authentic resource ہے۔ یہ کہہ کے جان چھڑانا، اور جو لوگ منکرین حدیث ہوئے اور اس بر صغیر میں باقاعدہ یہ فتنہ پھیلا، اور بعض لوگوں نے یہاں 3 درجوں میں نے بتایا، بعض نے ٹوٹلی انکار کیا، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا جو ہماری عقل میں آئے، جیسے معجزات والی جو حدیثیں تھیں ان کا انکار کر دیا۔ معراج کا معجزہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پانی میں ہاتھ ڈالنا اور پانی کا جاری ہو جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ دیا کرنا اور چاند کا ٹکڑے ہو جانا، بعض نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں ہماری عقل میں نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگوں کی عقل کے محتاج ہیں، وہی تو کہتے ہی اسے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ انسان کا جو علم ہوتا ہے، ہم ناقص علم والے ہیں، میں نے آپ کے سامنے بات کی، ٹھیک ہے۔ علم کا سب سے چھوٹا ریسورس عقل ہے، سب سے چھوٹا جو سورس ہے وہ عقل ہے۔ عقل کے اوپر پھر تعقل ہے، تعقل کے اوپر وجدان ہے، وجدان کے اوپر پھر الہام ہے، الہام کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ فراست عطا کرتا ہے، اور فراست کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو وحی کی صورت میں علم عطا فرماتا ہے۔ جو چھوٹے ریسورس عقل پہ بیٹھے ہیں تو وہ وحی کو، جو سب سے اعلیٰ اتھینٹک ریسورس ہے وحی، جو ہماری عقل سے کئی گنا اعلیٰ ہے، اس پر کیسے وہ اپنی عقل کو کہتے ہیں ہماری عقل میں نہیں آ رہا، پڑھ کریں۔ اس اعتبار سے حدیث حجت ہے۔ اور یاد رکھیے یہاں یہ نقطہ پیش کر کے ہم اپنا آج کا درس مکمل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ وہ محبوب ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، یہ رسول قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک بھی کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ انبیاء کرام کا جو منصب ہے وہ اللہ کی کتاب کو سنانا اور اس کی تعلیم دینا، اور نبیوں کے واسطے سے کتاب ملی تاکہ وہ اپنی پریکٹیکل لائف کو لوگوں کے سامنے پیش کر سکے۔ تو لہذا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کی تلاوت بھی کی اور کتاب کی تعلیم بھی دی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرائض نبوت میں یہ بھی شامل ہے کہ جو متن قرآن ہے وہ تو حجت ہے اس لحاظ سے کہ اس کی تلاوت کی تعلیم بھی دے دی، لیکن فرمایا یہ نبی تمہیں حکمت بھی دیتے ہیں۔ تعلیم حکمت سے کیا مراد ہے؟ تعلیم حکمت سے مراد یہی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے وہ سارے کا سارا حکمت اور دانائی پر مشتمل ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی
اور حکمت بھی نازل کی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور سکھا دیا آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا تم کو ایک بہت بڑا فضل ہے۔ اس سے پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن بھی نازل ہوا اور حکمت بھی نازل ہوئی۔ کیا نازل ہوئی؟ حکمت کی۔ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت سے مراد احادیث مبارکہ ہے، سنت متواترہ ہے، سنت مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے گلے قدس کی پتیوں سے جو ارشاد فرما دیں وہ بھی حدیث ہے، آپ جو عمل کریں وہ بھی حدیث ہے، آپ کا فعل بھی حدیث ہے، آپ کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور آپ اس کو منع نہ کریں وہ بھی درجہ حدیث پا جاتا ہے۔ اس لیے سنن ابی داؤد کی روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، فرمایا مجھے قرآن عطا کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کی مثل ایک اور چیز عطا کی گئی۔ اب اس کی مثل کیا ہے؟ اس کی مثل سنت مصطفیٰ ہے، وہی حکمت ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ لہذا یہاں ایک تاثر اور بھی ہے۔ ایک شخص نے مقالہ لکھا، میری نظر کے سامنے سے گزرا، نعوذ باللہ، اس میں یہ لکھا کہ نبی کی حیثیت تو ایسی ہے جیسے پیغام رساں، وہ پیغام دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ نبی بھی آیا اور پیغام دے کے چلا گیا، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے محبوب آپ کی شان بڑی عرفہ والا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور میں ہم نے تو آپ کو رسالت کا منصب دیا، آپ شاہد بھی ہیں، آپ نذیر بھی ہیں، یا ڈر سنانے والے بھی ہیں، مبشر بھی ہیں، خوشخبری دینے والے بھی ہیں۔ تو نبی کی حیثیت صرف ڈاکیے کی طرح نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ آیا اور ڈاک دے کے چلا گیا۔ اور یہ بھی ایک تاثر اس امت میں بعض لوگوں نے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب خلق عظیم بنایا، صاحب مقام محمود بنایا، مجتبی بنایا، مصطفیٰ بنایا۔ آپ شارع بھی ہیں، معلم بھی ہیں، حکم بھی ہیں، مبین بھی ہیں، مطاع بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، امام بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، داعی الی اللہ بھی ہیں، آمر و ناہی بھی ہیں۔ اللہ نے یہ سارے مرتبے عطا کیے، صرف ایک حد تک رہنا۔ اس مقام پر بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ پتہ چلا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو ماننا لازم اور ضروری ہے۔ بندے کو آپشن ہی دی گئی کہ آپشنلی ہے یہ معاملہ، چاہے تو اپنا لو چاہے نہ اپنا۔ تو آج کی گفتگو میں جتنے سوالات مستشرقین کے تھے میں نے کوشش کی آج اس کا بھی جواب آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور وہ لوگ جنہوں نے تخفیف حدیث کی بات کی، حدیث کو ہلکا جانا، اور نعوذ باللہ قرآن کی بات کو آگے لاتے ہوئے حدیث کا یا تو انکار کر دیا یا ان کے درمیان تطبیق پیدا کرنے کی بجائے ان میں سملیرٹی نہیں لے کے آئے بلکہ اس میں حدیث کا انکار کر کے اس کو کسی نہ کسی گوشے کے حوالے سے بات کی، تو یہ سارے کا سارا فتنہ منکرین حدیث ہے جو عذاب میں ملے گا۔ اور آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی اس برے صغیر کے بڑے بڑے بظاہر پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے اندر بہ گئے اور انہوں نے بھی حدیث کا انکار کر دیا یا ان حدیثوں کا انکار کر دیا جو معجزات پر مشتمل تھی۔ تو پھر یہ تو من چاہا اسلام ہوا، جس کو چاہا مان لیا، جس کو چاہا نہ مانا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے واضح کیا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، فرمایا پیارے محبوب تیرے رب کی قسم وہ مسلمان ہی نہیں ہے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو دل سے تسلیم نہ کرے۔ پھر جو فیصلہ آپ کر لیں ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، پھر اپنے دل میں اس کے خلاف اتنی سی بھی کبھی محسوس نہ کریں۔ دل کے معاملات پر کبھی حکم شرعی نہیں لگتا۔ آپ دل میں کہیں جی بیوی کو طلاق، دل میں تو طلاق ہوگی نہیں ہوگی، دل کا حکم ہی نہیں، وہ تو دل میں کہا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک ذات ایسی ہے ان کے بارے میں دل میں بھی نہیں سوچنا،
ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، ان کے بارے میں دل میں بھی ایسا خیال نہ لائیں۔ اور یہی ایمان کی اعلیٰ ترین عظمت جو انسان کو نصیب ہوتی ہے۔ ہماری آج کی اس گفتگو میں جتنے آپ آن لائن بیٹھے ہیں اور جو اس وقت ہمارے ساتھ درس میں شریک ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے آپ پوچھئے، تاکہ آپ کے پوچھے گئے سوال کا ہم قرآن و سنت کی روشنی